الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آج ہمارا عظمت صحابہ کے اعتبار سے دوسرا لیکچر ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ اس موضوع میں قرآن و حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے، قرآن و حدیث ہماری اس موضوع پر کیا رہنمائی کرتے ہیں، اس کو ہم مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھ سکیں، بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بغیر اپنی طرف سے بڑھانے چڑھانے کے۔ عمومی طور پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات ہوتی ہے تو اہل روافض اس بات کی بھی بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں سے اکثریت ایمان کو چھوڑ گئی تھی، مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ صحابہ کے ایمان پر کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا انہیں ایمان والا کہا ہے، ایماندار کہا ہے، بلکہ ان کے بارے میں یہ اعلان فرمایا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے کہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے۔ گویا ان کے دلوں میں ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى فَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، سورۃ فتح کی آیت نمبر 26 ہے کہ انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا ہے اور وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسی کے لائق تھے کہ تقوی ان پر لکھ دیا جاتا۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کا ذکر کرتے فرمایا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے یہاں پر سیدھا انہیں ایمان والا کہا۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 74 کھولیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے ان کو جگہ دی، ان کی مدد فرمائی، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ اب صحابہ کرام کب تک مومن ہیں؟ جب تک قرآن مجید فرقان حمید میں ہم اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں، یعنی قیامت کی دیواروں تک ان کا ایمان اللہ نے قرآن میں لکھ دیا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ انہی کے لیے ہی بخشش ہے اور انہی کے لیے عزت کی روزی ہے۔ سورۃ فتح میں صلح حدیبیہ کے پس منظر میں قرآن نازل ہوا۔ ذوالقعدہ میں 6 ہجری میں سورۃ فتح نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ سورۃ فتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ
یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اور جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، بس ان پر سکینت سکون نازل کر دیا اور ان قریب ملنے والی فتح ان کے نصیبوں میں کر دی۔ آج جو لوگ صحابہ کرام کے ایمان پر بات کرتے ہیں، ذرا وہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ قرآن کریم فرقان حمید کی کتنی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عالم الغیوب ہے، زمین و آسمان کا کوئی ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں، ریت کے ذرات، پانی کے قطرات اور درختوں کے پتے اس کے سامنے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہے کہ بیعت کرنے والوں کے ایمانداروں کے دلوں کو میں خوب جانتا ہوں، تبھی تو ان پر اپنی رضا کا فیصلہ دے رہا ہوں۔ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس پر کتے جتنا مرضی بھونکتے رہے، اللہ جب اس پہ راضی ہے تو بات ختم، پھر اس کے آگے اور اس کے پیچھے بچتا کیا ہے؟ جب اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے لیے اپنی رضامندی دے دی، ظاہر کر دی، تو روافض یا کوئی بھی کس طرح سے ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ کون ہے جس کی حیثیت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرے؟ اور پھر جو زبان درازی کرتا ہے اس کی بات درست کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر کیا اس کی بات درست ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس تحسین اور تعریف کا سبب کیا تھا؟ یہ بیعت کیوں کی گئی تھی؟ یہ بیعت اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس لیے کی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے ارادے سے احرام باندھے ہوئے خالی ہاتھ آئے تھے، صرف ایک ایک تلوار ان صحابہ کرام کے پاس تھی، کوئی جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے سیدنا عثمان کو بھیجا سفارت کاری کے لیے، لیکن کفار نے ان کو روک لیا، تو خبر یہ پھیل گئی، رومر یہ پھیل گیا کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے ان حالات میں مشرکین مکہ سے لڑنے مرنے کی بیعت کی۔ یہ سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جانے کی بیعت تھی، پھر بھی انہوں نے کی۔ جو ہی اللہ کے رسول نے پکارا سب اپنی جان دینے پر تیار ہو گئے، اور انہی کے اس فدایانہ جذبے کے تحت اللہ اکبر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں شوق شہادت اور ذوق وفاداری کیسے کیسے جذبات ان کے دلوں میں مچل رہے ہیں۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں وہ مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں؟ جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصہ ہوتے ہیں۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، جنگ کی تیاری نہیں ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اگر ہم حملہ آور ہوئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لیکن وہ اس فکر سے بے نیاز تھے کیونکہ وہ تو اپنی جان کا، اپنے مال کا سودا پہلے ہی اللہ سے کر چکے تھے، اور اس بات پر مطمئن تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے لیے ان کے سینوں میں، ان کے دلوں پر سکینت نازل کر دی۔ ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ، یہ ان کے نام کے ساتھ لگنے والا ایسا لاحقہ بن گیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی آپ کا نام آئے گا ایک ہر کوئی مسلمان ایمان والا اس کے بعد کیا کہے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح صحابہ کرام میں جب بھی کسی کا نام آئے گا ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ قرآن میں کہیں انہیں اولئک هم الراشدون کہا، کہیں پر اولئک هم الفائزون کہا، کہیں محمد رسول اللہ والذین معه کہا، کبھی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین والاسحار کہا۔ یہ سارے اعزاز کے اولین مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کہیں پر انہیں اولئک حزب اللہ کہا، کہیں پر ان کے ساتھ وعدہ کیا الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
یقیناً اللہ کا ہی گروہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے پھر نہ عرب ٹھہر سکے نہ عجم ٹھہر سکے، اور یوں اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے وعدے کے مطابق دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کے بارے میں جب قرآن کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام سے راضی نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے مگر میں راضی نہیں ہوں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بلائیں گے، وہ عرض کریں گے اے اللہ ہم حاضر ہیں، تمام بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے اللہ ہم کیسے راضی نہ ہو، آپ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں اس سے بھی افضل چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے اللہ جنت سے افضل کوئی اور چیز بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6549 اس کا نمبر ہے۔ میں تمہارے اوپر اپنی رضا کو حلال قرار دے دوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر واللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ایسے باغوں کا، ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ پاکیزہ رہائش گاہیں ہوں گی، جو ہمیشگی کے باغوں میں یہ لوگ رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے رضوان، ان کو سب سے بڑی چیز ملی ہے وہ اللہ کی رضوان ہے، اللہ کی رضا مندی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہی اللہ کی رضا اور خوشنودی جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت بھی ہے، اور یہ نعمت تمام اہل جنت کو ملے گی، اور اسی نعمت کا صحابہ کرام کے ساتھ اس دنیا کے اندر وعدہ ہو رہا ہے رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ جب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی ان کو یہ اعزاز دے دیا کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے الصارم المسلول میں کہتے ہیں کہ رضا اللہ کی کریم صفت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اسی بندے سے راضی ہوتے ہیں جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وہ رضا کو واجب قرار دینے والے امور پر پورا اترے گا، اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ پھر اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ یہ کوئی انسانوں کی والی بات تھوڑی ہے کہ آج میں راضی ہوں کل میں ناراض ہو جاؤں گا، نہ، اللہ وحدہ لا شریک کے ایک بار جس کو نواز دے اس سے چھینتا نہیں ہے اپنی رضا سے۔ امام ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی خبر دی ہے وہ جنتی ہیں، اگر معلوم ہوتا کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد ایسے عمل کا ارتکاب کریں گے جو اللہ کی ناراضی کا باعث بنیں گے تو اللہ ان کو اہل رضا قرار دیتا ہی نہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی ہے، ان پر اپنی رضا کا اظہار ہی نہیں فرمایا بلکہ ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ جب ایمان لانے کا حکم دیا تو کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اس چیز پر ایمان لائیں، اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پر ہے۔ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو نمونہ قرار دیا بلکہ ان کے ایمان پر لب کشائی کرنے والوں کی منافقت کو اللہ نے ثابت بھی کر دیا، اس پر مہر بھی لگا دی۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان والے جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ اللہ کہتا سن لو، بے شک تم لوگ خود بے وقوف ہو، وہ تم خود جانتے نہیں ہو۔
इन मुनाफिकों के एक सरगुना के बारे में उसने सहाबा किराम के बारे में बकवास की, कहता था कि हम मदीना तैयबा से इन जलीलों को निकाल देंगे, जिसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। सूरत मुनाफिकून की आयत नंबर 8 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इज्जत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और इसके रसूल और ईमान वालों के लिए है, लेकिन मुनाफिक इस बात को जानते नहीं है। तो यहाँ इस आयत से क्या साबित होता है कि इज्जतें तमाम की तमाम अल्लाह और उसके रसूल की और अल्लाह की इबादत मानने वालों की और अल्लाह के रसूल की पैरवी करने वालों की है। तो अल्लाह के रसूल की सबसे पहले पैरवी करने वाले कौन थे? सहाबाए किराम थे। अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम के ईमान को सिर्फ मायार करार नहीं दिया, बल्कि इनके मसलक, इनके मौक़िफ़ को मायारी रास्ता भी करार दिया है। इनकी मुखालफत करने वालों को सख्त तरीन वईद भी सुनाई है। क्या फरमाया है? सूरत निसा है, आयत नंबर 115 है, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लीही जहन्नम व साअत मसीरा। जो कोई रसूल की मुखालफत करेगा, इसके बाद इसके लिए हिदायत खूब वादे हो भी चुकी है, जानता भी है कि ये हिदायत है, फिर भी रसूल की मुखालफत करता है और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और के रास्ते की पैरवी करे, तो हम उसे उसी रास्ते की तरफ फेर देंगे जिस तरफ वो फिरेगा, और फिर हम इसे जहन्नुम में झोंकेंगे, और वो बहुत ही बुरी जगह है लौटने की। लौटना तो सभी ने है, लेकिन कोई लौट कर गया और वापसी में उसको जहन्नुम मिली, तो इससे बुरा ठिकाना और कोई है ही नहीं। यहाँ पर जो इस आयत में जो सबीलिल मुमिनीन कहा गया है, इससे मुराद कौन है? इससे मुराद सबसे पहले सहाबाए किराम का रास्ता है। अल्लाह के रसूल और सहाबाए किराम के तरीके से जुदा रास्ता इख्तियार करना असल में सरासर दलालत है, जहन्नुम का रास्ता है। हदीस में भी गुमराही से बचने का तरीका क्या बयान हुआ है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस का नंबर 2641 है कि वो रास्ता हक का रास्ता है जिस रास्ते पर मैं और मेरे सहाबा हैं। सैयदना अरबाज बिन सारिया बयान करते हैं, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरे बाद जिंदा रहेगा बहुत से इख्तिलाफ देखेगा, लिहाजा क्या करना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन मिन बअदी तमस्सकू बिहा व उद्दू अलैहा बिन नवाजिज। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस का नंबर 2686 है, 276 है। अल्लाह के रसूल फरमाया जो मेरे बाद जिंदा रहेगा बहुत से इख्तिलाफ देखेगा, तो फिर क्या करना है, मेरी सुन्नत और मेरे खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। और क्या कहा, राशिदीन अल महदियीन, वो हिदायत याफ्ता खुलाफा है मेरे, इनकी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और इसी के साथ भरोसा करो और इसे दांतों के साथ मजबूती से पकड़ लो। इसलिए मुमकिन नहीं है कि किसी मसले के अंदर सहाबाए किराम को नजरअंदाज करके किसी दूसरे के कौल फेल पर एतमाद कर लिया जाए। ये मुमकिन नहीं है कि इस किसी और की बात को दीन समझ लिया जाए। सहाबाए किराम के आखिरी और ताबईन उद्दाम के इब्तदाई दौर में तकदीर का इनकार करने वाला बिदअती गिरोह कदरिया पैदा होता है, और इन्हीं में से किसी ने इस मसले के बारे में सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की खिदमत में खत लिखा। तो इसके जवाब में उन्होंने लिखा कि अल्लाह के रसूल की इत्तिबा और फर्मा बरदारी के साथ ये भी लिखा कि तुम अपने लिए वही तरीका इख्तियार करो जिसको सहाबाए किराम ने अपने लिए पसंद किया था, क्योंकि वो जिस हद पर ठहरे हैं, इल्म के साथ ठहरे हैं, जिस चीज से उन्होंने रोका है, गहरी बसीरत की बुनियाद पर रोका है, और वही मुश्किल मामलात को हल करने में सबसे ज्यादा दस्तरस रखने वाले थे, दीन के मामले में सबसे ज्यादा फजीलत वाले थे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली अल्लाह के रसूल के शागिर्द थे। अगर हिदायत इस तरीके में तस्लीम कर ली जाए कि तुम जिस पर हो, इसके मानी ये है कि तुम हिदायत में इनसे सबकत ले गए हो। अगर हम अपने ही तरीके को, अपने ही रास्ते को हिदायत का रास्ता समझ रहे, तो क्या हम सहाबाए किराम से आगे बढ़ गए हैं? आज जब हम कहते हैं कि फलां वाला काम जो है सहाबा ने नहीं किया,
تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ ایسے ہے وہ ویسے ہے، کہ آپ ان سے زیادہ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، کہ آپ ان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ صحابہ کرام سے زیادہ بڑھ کے عامل ہے، وہ صحابہ کرام سے بڑھ کر دین پر عمل کرنے والا ہے یا دین کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر تم کہو گے یہ چیزیں ان کے بعد پیدا ہوئیں تو جان لو ان کو ایجاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کے راستے پر نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیا ہے، اور بے شک وہی سابقین ہیں جو دینی معاملات میں اتنا کلام کر گئے ہیں جو بالکل کافی ہے۔ اس دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول اور اصحاب رسول کا بتایا گیا طریقہ کافی ہے، دین میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کے لیے آپ کو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے باہر جا کر کچھ دیکھنا پڑے گا۔ ان کے طریقے سے کوئی کمی کوتاہی کی گنجائش نکالنے کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے طریقے پر اضافی اور زیادتی کا کسی کو حوصلہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کے طریقے میں کوتاہی کر کے انحراف کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر لوگوں سے ان کے طریقے پر اضافہ کر کے غلوب میں مبتلا ہو گئے، جبکہ صحابہ کرام افراط اور تفرید کے درمیان رہ کر فیصلہ کرتے تھے صراط مستقیم پر۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو بڑھا دو تو اتنا بڑھا دو کہ بڑھا چڑھا کر روافض کی طرح سیدنا علی کو نبی اور پھر خدا بنا دو، اور کسی کو گراؤ تو اتنا گرا دو کہ اس کے ایمان کے بارے میں بھی تم دلیل مانگو کہ اس کے ایمان کی دلیل دیں۔ یہ ہم سے صحابہ کرام کے ایمان کی دلیل مانگتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اس خط سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت، دین کے معاملے میں ان کی سلامتی، صراط مستقیم کے لیے ان کی پیروی بڑی حکیمانہ وضاحت ہوتی ہے صحابہ کرام کے اقوال سے، ان کے افعال سے۔ پھر صحابہ کرام کو قرآن نے سچا کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اچھا، ایمان والوں کو سچوں کے ساتھ رہنے کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ 3 صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جن کی سچائی کی بنا پر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر اسی پس منظر میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ سچوں کا ساتھ دو۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہی بات سیدنا عبداللہ بن عمر یہ بات فرماتے ہیں، اور یہی بات امام سعید بن جبیر اور امام ضحاک رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ اور اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ابو بکر اور عمر اور صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مہاجرین صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 8 ہے۔ یہ مال ان محتاج اور گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھر والوں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا کی تلاش میں رہتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سچا کن کو کہا؟ صحابہ کرام کو۔ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں جنہوں نے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے بارے میں فرمایا ہے اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور ان سچوں کا ساتھی بننے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے ان کا ساتھی وہی ہوگا جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ان کی اقتداء کرے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا بلکہ ان کی کردار کشی کرے گا، گویا وہ لوگوں کی دوسروں کی ہم نوائی کرے گا، وہ کبھی بھی صحابہ کرام کے ساتھی نہیں بننے کا دعویٰ کر سکتا۔ اور پھر صحابہ کرام تو اس امت کے لیے باعث امن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آسمان کو دیکھا تو فرمایا ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کو وہ چیز آ لے گی جس کا اس سے وعدہ کیا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں، جب میں چلے جاؤں گا تو وہ چیز ان کو آ لے گی۔
جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، یعنی فتنے، ارتداد، اختلاف القلوب، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا باعث ہے۔ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت میں وہ چیز میری امت کو آن گھیرے گی جس کا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، یہ فسادات اور منکرات اور کیا فتنے وغیرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث، اب ذرا غور کیجیے، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو اس امت کے لیے اسی نسبت پر رکھا جس پر خود کو اپنے اصحاب کے لیے رکھا تھا، جس پر ستاروں کو آسمان کے متعلق کہا تھا۔ گویا جس طرح آپ اپنے صحابہ کے لیے باعث ہدایت و امن ہے، اسی طرح آپ کے اصحاب امت کے لیے ہدایت اور امن کا باعث ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، ابو سعید خدری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، کئی جماعتیں جہاد کریں گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے رسول کا صحابی ہو؟ کہیں گے ہاں، تو اس کی برکت سے فتح ہوگی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، کئی جماعتیں جہاد کریں گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو صحابہ کی صحبت میں رہا ہو، یعنی تابعی ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہے، تب اس تابعی کی وجہ سے فتح ہو جائے گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا، کئی ایک جماعتیں جہاد کریں گی، ان سے کہا جائے گا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسے شخص کی صحبت میں رہا ہو، جو صحابہ کی صحبت میں رہا ہو، یعنی تبع تابعی۔ وہ کہیں گے ہاں، پھر اس کی وجہ سے اس پر رحمت کی وجہ سے اس کو فتح سے اس لشکر کو فتح ہو جائے گی۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ پہلے یوں ہی ہوتا تھا، پہلے ایسا ہی تھا کہ لوگ صحابہ کرام کو، پھر تابعین کو، پھر تبع تابعین کو اپنے لشکروں میں خصوصی جگہ دیا کرتے تھے کہ یہ لوگ باعث فتح ہے، یہ لوگ باعث رحمت ہے، ان کی وجہ سے نصرت اور مدد اترے گی۔ لیکن اس کے بعد کفار کے ساتھ جہاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور اب تو معاملہ اس سے الٹ گیا ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث میں بھی صحابہ کی عظمت اور بلا شبہ قرون اولا ہے، خیر القرون ہے، مجموعی اعتبار سے خیر غالب ہی رہی صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اور اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ پھر فتنوں کا آغاز ہوا اور بدعات اور منکرات اور بہت ساری خواہشات، اور پھر یہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام کے دور میں بدعات پھیلنا شروع ہوئی، مگر بعد کے ادوار میں انہیں حکمرانوں کی سرپرستی مل گئی اور پھر انہیں تحفظ دیا جاتا رہا۔ آج دیکھ لیں یہ روافض کیا حکومت کے تحفظ میں سارا کچھ نہیں کرتے؟ صحابہ کو گالیاں دے، تابعین کے بارے میں بکواسیات کر، اور ان لوگوں کے بارے میں بکواسیات کر جن کے بارے میں احادیث ثابت کرتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کے اس بڑے فتنے سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت کو، ان کی عظمت کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام تر ایسے امور جن امور کی وجہ سے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارے معاملے سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کے اندر خیر والا معاملہ کر دے، ہمیں صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر راسخ کر دے۔ اللہ ہمیں ہمارا حشر، ہمارا حساب ہم ان کے ساتھ کرے، اور پھر ہمیں جنت میں ان کے خادم بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کسی کا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.